إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال تعالى في موضع آخر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ رواہ ابو داؤد۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی وہی شخص پا سکتا ہے جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ حتیٰ کہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل کے اندر ہے۔ اور جس شخص کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ شخص ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا ہے۔ وہ شخص
شریعت اسلامیہ پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات اگر کہی جائے کہ ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اہل ایمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹوں سے، اس کے والدین سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. شریعت اسلامیہ کے ذریعے یہ بات واضح ہوئی کہ جس دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو، جس دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نہ ہو، جس شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کی جائے، وہ شخص اہل ایمان میں شامل نہیں ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اور خود اس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اسی روایت کے ذریعہ دیا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے محبت کرنے لگیں گے یا شریعت اسلامیہ نے اس کا کچھ معیار بتایا ہے، یا شریعت اسلامیہ نے اس کا کچھ طریقہ بتایا ہے؟ کیا نبی سے محبت یہی ہے کہ جھنڈے پھہرا دیے جائیں، جشن منا لیے جائیں، جلوس نکال لیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے؟ کیا یہی محبت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ چیز محبت نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل آپ کی اتباع میں ہے. آپ کی اتباع ہی آپ کی محبت ہے. اگر ہم نے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا، لاکھ دعوے کرتے رہے نبی سے محبت کی، لاکھ دعوے کرتے رہے اتباع رسول کی، لاکھ دعوے کرتے رہے عاشقان رسول کی، لیکن یہ صرف جملہ، دنیاوی جملہ ہے. حقیقی معنوں میں محبت رسول وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو یہ جھنڈیاں لگانے سے نہیں ہوگا، یہ جلوس نکالنے سے نہیں ہوگا، میلاد منانے سے نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی صاف کہہ دیجئے، فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تم کو کرنی ضروری ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہی کا دوسرا نام ان سے محبت کرنا ہے. اور اللہ نے اس کا فائدہ یہ بتلایا کہ جب تم نبی کی اتباع کرنے لگو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے لگو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 کی آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ صرف محبت رسول دم بھرنے سے نہیں ہوتا، صرف محبت رسول جلوس نکالنے سے نہیں ہوتا، صرف محبت رسول زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا. جب تک کہ ہم اس کی اتباع نہ کرنے لگے، جب تک نبی کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزارنے نہ لگے، تب تک یہ ہماری محبت نہیں ہو سکتی. محبت کا دوسرا نام اتباع رسول ہے. نبی کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اصل محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ نبی کے ہر فرمان کو تسلیم کیا جائے. ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتباع سنت ہی کیوں ضروری ہے؟ امام کی تقلید کیوں ضروری نہیں ہے؟ امام کی بات کیوں نہ مانی جائے؟ عالموں کی بات کیوں نہ مانی جائے؟ اولیاء اور صدیقین کی بات کیوں تسلیم نہ کی جائے؟
صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس سوال کا میں 3 جواب دیتا ہوں۔ اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی چیز کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور 7 لفظوں میں اللہ نے فرمایا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اپنے دوستوں کی، اپنے اولیاء کی، اپنے اماموں کی اتباع نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا دین یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ہے، شریعت اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس لیے یہ چیز ہے عمل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرو۔ اس آیت کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا اپنے تمام بندوں کو کہ اے بندو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو، تو تم کو جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق تم کو عمل کرنا ہوگا، امام کی تقلید کو چھوڑنا ہوگا، درویشوں کی تقلیدوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے عالموں کی باتوں کو درکنار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تم کو زندگی گزارنی ہوگی اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع تمہارے لیے ضروری ہے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور کسی بھی دوست، کسی بھی اولیاء، کسی بھی امام، کسی بھی عالم کی بات تمہارے لیے اتباع کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ اتباع سنت ہی ضروری کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے انسان اسی کی اتباع کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، اسی کی طرف، اسی کی اتباع کرنے کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے، اور دوسری کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر روک دیا ہے۔ ایک تو نازل ہونے والی چیز قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اسی نازل کردہ کتابوں میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شامل ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ ابو داؤد کی 4604 نمبر کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید دیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کا نزول کیا ہے، اور وہ ہے میری سنت، وہ ہے میری سنت۔ معلوم ہوا کہ جہاں قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا وہیں اللہ رب العالمین نے احادیث مبارکہ کو بھی اللہ نے اپنی طرف سے نازل کیا، اور اللہ رب العالمین نے خود اس کی گواہی دیا سورہ نجم سورہ نمبر 53 کے اندر، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی امت کو کوئی بات بتاتے ہیں اللہ کے وحی سے وہ بات بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جب کوئی فرمان آتا ہے تو اس بات کو امت کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت بھی معلوم ہوئی کہ احادیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا لفظ وہ نہیں ہے، لیکن معنی اور مفہوم یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ گویا کی اس آیت کے ذریعہ اللہ نے واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
اسی چیز کا حکم شریعت اسلامیہ نے ہم کو دیا ہے، اور اسی لیے اس کی اتباع ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، اور کسی بھی تیسری چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ دوسری وجہ، کتاب و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کتاب و سنت یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو غلطیوں سے بالا تر ہے، جس کے اندر غلطیاں ہونا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے غلطی سرزد نہ ہو۔ اسی لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت کے اندر کسی بھی طرح کی غلطی کا ہونا ناممکن ہے، اور اس کا وعدہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل حکیم حمید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ قرآن مجید جو تمہارے ہاتھوں میں، جس کو تم پڑھ رہے ہو، جس کی تم تلاوت کر رہے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کوئی بھی باطل چیز اس کے نہ تو آگے سے آ سکتی ہے ولا من خلفی، نہ تو اس کے پیچھے سے آ سکتی ہے۔ تنزیل حکیم حمید، اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ حکمت والے اور تعریف کے قابل رب والے کی ذات کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر کسی بھی چیز کی غلطی کا ہونا یہ ناممکن ہے، اور اللہ نے واضح کر دیا، اور خود اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ ہی نے لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس لیے عمل کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے اندر غلطی کا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اس لیے اس کے اندر غلطی نہیں آ سکتی، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اس کے اندر غلطی نہ تو سامنے سے آ سکتی ہے نہ تو پیچھے سے آ سکتی ہے، یعنی نہ تو تحریف کیا جا سکتا ہے نہ تو اس کے اندر کوئی غلطی بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے حفاظت کردہ کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی ناممکن ہے، اس لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی یہ ناممکن ہے۔ اور اماموں نے تو اپنی غلطی کا خود اعتراف کیا ہے، اماموں نے اپنی غلطی کا خود اعتراف کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آئے اور کہا کل یوخذ من کلامہ ویرد الا صاحب هذا القبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کی بات کو لی جا سکتی ہے اور اس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، اگر اس کی بات صحیح ہے تو قبول کیا جائے، اور اگر اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ٹھکرا دیا جائے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کی بات لینے کی بھی قابل ہوتی ہے اور اس کو ٹھکرانے کی بھی قابل ہوتی ہے، الا صاحب هذا القبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سوائے اس قبر والے شخص کے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا، اس کی کسی بھی بات کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ واضح کر دیا کہ دنیا کے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے معاملے میں بتائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اور صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ نے بھی، امام شافعی نے بھی یہی بات کہا ہے جو ان کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اے میرے اتباع کرنے والے، اے میرے پیچھے رہنے والے لوگوں،
جب میری بات کے مقابلے میں تم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے، تم کو کوئی کتاب و سنت کی بات مل جائے، میری بات کو چھوڑ دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے اندر جو حنفیوں کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا ہوا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح بات آ جائے، صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا دین ہے، میری بات کو چھوڑ کر کے صحیح حدیثوں کو لے لو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی، اور سب سے بڑی بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ کیا کہا؟ اے لوگو، تم میری بھی تقلید مت کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ امام شافعی کی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرو، نہ امام ثوری کی تقلید کرو، بلکہ ان لوگوں نے جہاں سے دین لیا ہے تم بھی وہیں سے دین لینے کی کوشش کرو۔ یہ امام احمد ابن حنبل نے اعلان کہا تھا کہ لوگوں جہاں سے اماموں نے دین لیا ہے، جس نبی سے لینے کی دین کوشش اماموں نے کیا ہے، اسی جگہ سے تم بھی دین لینے کی کوشش کرو۔ معلوم نہیں ہوا کہ اماموں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میری بات شریعت کے خلاف ہو سکتی ہے، میری رائے شریعت کے خلاف ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ اقرار انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر کر لیا کہ اگر میری بات کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے اور اسی کو تم اپنا لینا۔ تو کتاب و سنت کے اندر غلطی ناممکن ہے، امام کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی اولیاء سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے غلطی کا ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان میں سنتا تھا اس کو یاد کرنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا، یاد کرنے کی غرض سے اس کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ قریش کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر ابن العاص، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے ہو، ہر بات کو مت لکھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں بات کرتے ہیں، کبھی غمی کی حالت میں بات کرتے ہیں، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو لکھ لیا کرتے ہو، آخر ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے بیان کر دی ہو اور کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بیان کر دی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ جب قریش نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے حدیث لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قریش نے مجھ کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا ہے، آپ کی ہر بات کو لکھنے سے منع کر دیا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نبی کوئی بات غصے میں کہے ہو، کوئی بات ناراضگی میں کہے ہو اور کوئی بات خوشی میں کہے ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کی زبان سے غلط نکل جائے۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے عمر بن العاص اکتب فوالذی بیدی لا یخرج منہ الا حق۔ اے عبداللہ ابن عمر بن العاص، لکھیے تم جو بھی بات میرے زبان سے نکلے اس کو لکھ لیجیا کیجئے، اس لیے کہ میرے زبان سے سوائے حق بات کے، سوائے سچی بات کے اور کوئی بات میری زبان سے نہیں نکلتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص کو کہا کہ نبی کی زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات دین کے معاملے میں کبھی بھی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ لکھنے کا حکم دیا، چاہے خوشی کی عالم میں
بولے یا غمی کے عالم میں بولے، نبی کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، نبی سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے یہ ناممکن سی بات ہے، اور خود اس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر دی۔ تو معلوم ہوا دوسری وجہ کتاب و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بات خلاف ہو جائے، یہ ناممکن سی بات ہے، اس لیے ہم کتاب و سنت کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ باقی دوسروں سے غلطی سرزد ہونا ممکن سی بات ہے، اس لیے ہم دوسروں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی ہی اتباع حقیقی معنوں میں یہی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے۔ جو آپ کی اتباع کرے وہی حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تیسری وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں ماننی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری موقع پر، اپنے زندگی کے آخری موقع پر یہی واضح کیا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان صرف دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔ تیسری چیز کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ میرے بعد اماموں کو ماننا، میرے بعد عالموں کی بات کو تسلیم کر لینا، نہیں، کہا کہ کامیابی صرف دو چیزوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کا جب آخری حج کیا، حجۃ الوداع کے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا، لمبی نصیحتیں اپنے صحابہ کرام کو کیا۔ انہی نصیحتوں میں سے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، اور اے میرے صحابہ یہ بھی یاد رکھو، اگر تم لوگ ان دونوں کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی کسی موڑ پہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک میری کتاب ہے، ایک میرا قرآن مجید ہے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس روایت کے ذریعے یہ واضح معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، دو چیزوں کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ تیسری چیز کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس لیے ہم کسی بھی تیسری چیز کو شریعت کا حصہ نہیں مانتے۔ ہم شریعت کا حصہ مانتے ہیں تو کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس لیے ہم صرف قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، اسی لیے اس کی اتباع ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا صحابہ کے درمیان کہ میرے صحابہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے راستے، ہدایت پانے کے طریقے صرف دو ہیں، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اس پر چل کر کے آدمی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہوں سے کبھی بھی اس کا میل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ آدمی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اتباع سنت اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت عتبہ ابن غزوان السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 2563 نمبر کی روایت ہے، اور اکثر و بیشتر علماء نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے
جب لوگ صبر کرنے کو ایسا سمجھیں گے جیسے لوگ اپنے ہاتھ میں انگارہ کو اٹھاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سن لیجئے. نبی نے کہا تھا ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگ صبر کو ایسا محسوس کریں گے، یعنی صبر نام کی چیز مشکل سے بچے گی. صبر اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ لوگ صبر کرنا گویا کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے جیسا محسوس کریں گے. آج دیکھیے صبر نام کی ہے کوئی چیز، تھوڑی سی بگاڑ ہوئی، جھگڑے کی نوبت، بات کٹ کرنے کی نوبت، رشتہ داری توڑنے کی نوبت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشین گوئی 1450 سال پہلے اپنے صحابہ کو کیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسے صبر کے دور میں جب صبر نام کی چیز مشکل سے بچے گی، جو اس وقت میرے حق کو، میرے اتباع کو پکڑے گا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، ایسا شخص 50 آدمیوں کے عمل کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسے دور میں جب صبر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور ایسے دور میں اگر کسی نے اتباع سنت کو تھام لیا، حق بات کو قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ 50 آدمیوں کے عمل کرنے کا ثواب اس کو دے گا. صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ 50 آدمی ہوں گے کون؟ کیا انہی میں سے ہوں گے جو عمل کرنے والے ہوں گے؟ انہی میں سے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ہوگا. روایت سمجھ میں نہیں آئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ ایسے دور میں جہاں صبر ختم ہو جائے، اتباع سنت نام کی کوئی چیز نہ رہے، ایسے دور میں اگر کوئی شخص اتباع سنت کرتا ہے تو اس شخص کو 50 صحابہ کے عمل کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے. یہ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی صحیح روایت ہے، 2563 نمبر کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، کیا انہی میں سے ہوں گے 50؟ کہا کہ نہیں، بلکہ تم میں سے ہوں گے. یہ اتباع سنت کی فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر اتباع سنت پر عمل کرنے والا شخص 50 صحابہ کے عمل کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. دوسری فضیلت، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، جس نے میرا انکار کیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میری اتباع نہیں کی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا، کوئی ایسا ذلت و رسوائی اٹھانے والا شخص ہوگا جو آپ کی سنت کا انکار کرے، آپ کی اتباع کا انکار کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری انکار کرے گا وہ گویا کہ میری نافرمانی کرے گا، وہ گویا کہ میرا انکار کیا، اور انکار کرنے والا شخص جہنم میں داخل ہوگا. اتباع سنت میں جنت کی بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اتباع سنت صرف نام کا نہیں، ریاکاری کا نہیں، بلکہ دل کے جذبے کے ساتھ اتباع سنت ہونا چاہیے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا، ایک گروہ بنایا، اور اس کا سردار حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا.
اور لشکر روانہ کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کیا، کہا کہ اے میرے صحابہ، اپنے اس سردار کی اتباع کرنا، ان کی بات تسلیم کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کے گئے، یہاں تک کہ بیچ راستے میں پہنچ کر کے صحابہ کو آزمانا چاہا، صحابہ کی آزمائش لینی چاہیے، اور لکڑی توڑا کر کے اس میں آگ لگا دیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، اس انگار کے اندر کود جاؤ۔ انگار لگا دیا، آگ لگا دیا، اور اپنے متبع، اپنے ساتھ میں رہنے والے صحابہ کو کہا کہ اس کے اندر کود جاؤ۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے تو نصیحت کیا تھا اس کی بات ماننا، لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسی آگ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم نے کی ہے، اسی آگ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کیا ہے، ہم آگ میں کیسے کود جائیں؟ صحابہ نے آگ میں کودنے سے انکار کیا، اور یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم آگ کود گئے ہوتے، آگ میں کود گئے ہوتے تو اسی آگ میں قیامت تک جلتے رہتے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے صحابہ بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے تھے، اور ایک اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کی بات کی موجودگی میں دوسرے صحابہ کی بھی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس روایت کے ذریعے یہ واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میری مخالفت کر کے، میری اتباع کی، میری سنت کی مخالفت کر کے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتباع سنت ہی میں جنت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اتباع سنت سے منہ موڑ لے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی 146 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتباع سنت صرف مسجدوں تک محدود ہو جائے گا۔ اٹھائیے صحیح مسلم 146 نمبر کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنت اور اتباع سنت صرف 2 مسجدوں کے بیچ تک رہ جائے گا، باقی صرف نام کی سنت باقی رہے گی۔ آج دیکھیے معاشرے کی حالت، معاشرے کی حالت کا جائزہ لے لیجئے، کتنے ہم سنت کے پابند ہیں، کتنے ہم اتباع سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی کر دیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اتباع سنت 2 مسجدوں کے بیچ میں، محدثین نے کہا یہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ ہے، 2 مسجدوں کے بیچ میں سمٹ جائے گا۔ اسلام غربت کی حالت میں آیا تھا اور غربت کی حالت میں چلا جائے گا، اجنبی بن کر کے آیا تھا، اجنبی بن کر کے چلا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سانپ سکڑ کر کے اپنے سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسلام اس دنیا کے اندر سے اجنبی بن کر کے، اس دنیا سے سنت اجنبی بن کر کے اسی طریقے سے رخصت ہو جائے گی جس طریقے سے سانپ اپنے سوراخ میں سکڑ کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اب کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے؟ وہ سنت جو متروکہ ہو چکی ہے، وہ سنت جو ناپید ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کر کے ثواب لینے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے اس کی پیشین گوئی کر دیا تھا، جو آج ہم اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ سنت سے منہ موڑنے والا شخص قیامت کے دن افسوس کرے گا، افسوس کرے گا، ہاتھ ملے گا، لیکن قیامت کے دن افسوس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے اندر،
یوم یعض الظالم علی یدیہ، یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا سارے انسان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کے اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ سارے لوگوں کی حالت دیکھ کر کے انسان بخوبی معلوم کر لے گا کہ اب اس کے سامنے کیا ہونے والا ہے۔ ایسے صورت میں اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَا لَيْتَنِي لَمْ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایسے وقت میں قیامت کے دن اپنے دانتوں کو اپنی انگلی کو اپنے دانتوں تلے دبا لے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ چھوڑے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چھوڑے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا جہاں رسوائی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یا ویلتا لم اتخذ فلان سبیلا، اور یہ بھی کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں کسی دوسرے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، نبی کا راستہ چھوڑ کر کے کسی غیروں کے راستے پر نہ گیا ہوتا اور ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس کی صحبت انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اتباع سنت کی مخالفت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرنے والا قیامت کے دن افسوس کرے گا، قیامت کے دن رسول کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اے اللہ کے بندو، راستہ ڈھونڈنا تو دنیا کے اندر ہے، نبی کا طریقہ ڈھونڈنا تو دنیا کے اندر ہے، قیامت کے دن نبی کا راستہ پانے کا کوئی سوال نہیں، اب جہنم سے بچنے کا کوئی سوال نہیں، جنت میں بھی جانے کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ جو جنت میں جانے کا راستہ چاہو اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن ایسا انسان افسوس کرے گا، اے کاش دنیا کے اندر نبی کا راستہ پکڑا ہوتا، نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا اور کسی غیر کو دوست نہ بنایا ہوتا، ایسے لوگوں کا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا، سنت سے ہٹا کر کے کفر کے راستے پر لے آیا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، دیکھے گا تو راستہ بدل دے گا، دیکھے گا تو راستہ بدل دے گا۔ آج اسی راستے پر، اسی دوست کے فطرت پر چل کر کے نوجوانوں کی اکثریت بگڑ رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی بھی دوست کسی دوست کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، اس سے پوچھے گا بھی نہیں کہ اے دوست یہ بتا تیرا حال کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی نیکی کا سوال کر لیا جائے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعہ یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنوں میں نبی کی اتباع میں ہے۔ نبی کی اتباع جو کرے گا، آپ کے فرمان پر عمل جو کرے گا، وہی شخص حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دوسروں پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دونوں چیزیں غلطیوں سے محفوظ ہیں، باقی ساری چیزوں سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری موڑ پر انہی دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی بات کہی تھی، انہی چیزوں پر عمل کرنے کی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا۔ اسی لیے ہم کتاب و سنت کے علاوہ کسی دوسری چیز کو ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا بنا دے اور حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو ہمارا ایمان مسجدوں کے اندر ہو، جو ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے گھر میں ہو، اسی طریقے کا ایمان مسجد کے باہر بھی ہو۔ اللہ تو ہم کو تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ نمازوں کی پابندی کر سکے، عبادت کی پابندی کر سکے، اللہ کی نافرمانی سے کے محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.